کینیڈا نے 700 انڈین اسٹوڈنٹ کو ڈپورٹ کر دیا۔ یہ اسٹوڈنٹ کون تھے اور ان کو کیوں ڈپورٹ کیا گیا؟ ابھی ریسنٹلی انڈین 700 اسٹوڈنٹ نے فردن اپنے ٹائم کو ریچ کرنے کے بعد پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا کینیڈا میں۔ تو اس وقت ان کے ڈاکومنٹیشن اٹیسٹیشن کے لیے ویریفیکیشن کے لیے انڈیا بھیجے گئے، اور انڈیا سے ان کے جو ڈاکومنٹ ہیں جو ایمبیسی ہے انڈیا میں کینیڈا کی، وہاں سے ویریفیکیشن کی گئی۔ تو اس کے علاوہ جو امیگریشن ہے کینیڈا کی، اس نے ان کے ڈاکومنٹ ویریفائی کیے۔ تو جس وقت ان کے ڈاکومنٹ ویریفائی کیے گئے تو اس سے امیگریشن آفیسر کے نالج میں کچھ ایک دو بندوں کے ڈاکومنٹ سے یہ چیز آئی کہ ان کے یہ جو لیٹرز ہیں جو یونیورسٹی ایڈمیشن کے یا فی پیمنٹ کے یہ فیک لیٹرز ہیں، جس پہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ جو سی بی آئی کے آفیسرز ہیں، جو امیگریشن آفیسر ہیں کینیڈا کے، انہوں نے جس وقت کریک ڈاؤن کیا تو اس کریک ڈاؤن کے دوران ان کو مزید کیسز ایسے ملے کہ جس میں فیک لیٹر استعمال کیے گئے تھے۔ اب یہ فیک لیٹر کس طرح سے استعمال ہوئے اور کیسے ان فیک لیٹر پہ یہ لڑکے، یہ اسٹوڈنٹس کینیڈا تک پہنچ گئے، یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ یہ چندی گڑھ کا ایک کنسلٹنٹ ہے جو اسٹوڈنٹ ویزا کی سروس پرووائڈ کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کیا اور لوگوں سے یہ ڈیل کی کہ وہ 15 لاکھ میں اسٹارٹ میں 15 لاکھ میں اس نے ڈیل آفر کی کہ 15 لاکھ میں وہ اسٹوڈنٹ کو جو کینیڈا کے بڑے اچھے ٹورنٹو، مونٹریال، انٹیریو میں جو کالج ہیں وہاں پہ ایڈمیشن دلائے گا۔ کوکمبر کالج ہیں تو جہاں پہ ایڈمیشن کافی مہنگا ہے اور پوسٹیں بھی کم ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ کا 15 لاکھ میں ایڈمیشن کروا کے ان کا ویزا اپروو کروا کے وہاں پہ بھیجے گا۔ تو یہ ڈیل ڈن ہوتی ہے وہاں پہ کچھ انڈینس اسٹوڈنٹ کے درمیان اور اس کنسلٹنٹ کے درمیان۔ اب وہ کچھ پیمنٹ پہلے کر دیتے ہیں ایڈوانس میں، تو ان کی پروسیسنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو ایجنٹ ہے وہ ایسی ٹرک استعمال کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ایڈمیشن وہاں پہ نہیں کرواتا، اور ان کی وہاں پہ ایک جو اماؤنٹ یہ جمع کرواتے ہیں ایک رسیپٹ ان کو دے دیتا ہے کہ آپ کی یہ پیمنٹ ہم نے ریسیو کر رہی ہے ویزا پروسیسنگ کے لیے۔ تو لیٹر آن وہ ایجنٹ ان کو فیک LOI لیٹر آف انویٹیشن بنا کے بھیجتا ہے۔ جو لیٹر ہیں ان کو ایڈٹ کر کے فوٹو شاپ کر کے ان اسٹوڈنٹ کو یہ پرووائڈ کرتا ہے، اور فیک فیس پیمنٹ، فیس ڈپازٹ کے کنفرمیشن ڈاکومنٹس یہ ان اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے تھرو یہ وہاں پہ ویزا اپلائی کرتا ہے، اور ویزا اپلائی کرنے کے بعد جس وقت ویزا اپروو ہو جاتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ کو کینیڈا میں بھیجتا رہا ہے۔ اس طرح سے جس وقت اس نے چند کیسز اس کے یہ بہترین طریقے سے ریزالو ہو گئے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ پہنچ گئے، تو اس نے سوچا کہ جو کینیڈا کی امیگریشن ہے، جو ایمبیسیز ہیں، ان کی ویریفیکیشن کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو ابھی یہ مزید کیسز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور یہ موقع اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے جس وقت وہ اسٹوڈنٹ کینیڈا میں پہنچے کچھ دن بعد ان سے رابطہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ نے یونیورسٹی میں نہیں جانا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس یونیورسٹی کے جو سیٹیں ہیں وہ بک ہو گئی ہیں، میں اس طرح سے کرتا ہوں آپ کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ تو ان اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمارے ساتھ اسکیم ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، تو آپ ہمیں اس طرح کریں کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں ریٹرن کیے جائیں۔ تو اس وقت یہ ان کو کچھ تھوڑے بہت پیسے ریٹرن کرتا ہے، جس سے ٹرسٹ بلڈ ہو جاتی ہے کلائنٹ کی، اور اس طرح سے یہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں دور کیوبیک یا جو سائڈ ایریا ہیں وہاں پہ ایڈمیشن کروا دیتا ہے لوکل یونیورسٹی میں۔ اس طرح سے اس کے بعد اس نے جب اس کے پاس کلائنٹ آنا شروع ہو گئے، لوگوں کی ٹرسٹ بلڈ ہوگی، لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پہ کینیڈا جانا شروع ہو گئے اور لوگوں نے ریفرنس دینا بھی سٹارٹ کر دیا، تو اس کے بعد
لوگوں کی یہی کنسرن تھی کہ اب فیک، ان کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ فیک ہے، لیکن ان کو یہ ایشو آ رہا تھا کہ وہاں پہ یونیورسٹی میں جو سیٹ وہاں پہ بک ہو جاتی ہیں پہنچنے کے بعد، اور یونیورسٹی چینج کرنی پڑتی ہے، یہ ایشو تھا۔ لیکن موسٹلی وہ لوگ تھے جو صرف کینیڈا میں انٹری چاہتے تھے۔ تو اب جب اسٹوڈنٹ بڑھنا شروع ہو گئے تو اس نے اپنی ڈیمانڈ، اپنا ریٹ، پیکیج، آفر بڑھا دی۔ اب 16 سے 17 لاکھ، 18 لاکھ اور لاسٹ میں 20 لاکھ تک یہ چلا گیا۔ اور یہ جو پیکیج تھا اس میں ٹکٹ انکلوڈ نہیں تھی، وداؤٹ ٹکٹ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو امیگریشن آفیسر نے جس وقت یہ تمام کیسز کی کریک ڈاؤن کی، اس نے جو امیگریشن کے آفیسر ہیں انہوں نے فرداً تمام اسٹوڈنٹ سے انٹرویو کنڈکٹ کیے۔ تو اسٹوڈنٹ نے یہی کہا کہ ہمارے پاس سے اس نے اتنی رقم لی اور ہمیں جینون طریقے سے یہاں پہ پہنچایا، اور ہمیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ اسکیم کیا۔ کیونکہ جس وقت آپ پی آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت آپ جس ویزا پہ آتے ہیں وہ ویزا چیک کیا جاتا ہے، آپ جس انویٹیشن پہ آ رہے ہیں، آپ جس آفر پہ، یونیورسٹی کی جو آفر لیٹر ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ آ رہے ہیں یونیورسٹی کے ایک آفر لیٹر پہ اور آپ جا رہے ہیں دوسری یونیورسٹی میں۔ تو اس جگہ سے، یہاں سے مسکنسیپشن پیدا ہوا۔ جس وقت انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو ان کو وہاں سے مزید ان چیزوں کا ادراک ہوا، اور انہوں نے اس شخص کا نام بھی وہاں پہ مینشن کیا اور ایک پریس ریلیز جاری کی۔ اس پریس ریلیز میں انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہ انڈیا کا فلاں ایجنٹ ہے، فلاں جگہ پہ اس کی ایجنسی ہے اور یہ اسکیم کرتا ہے، اسے آپ بی اویئر لیں۔ مگر اس شخص نے کوئی بھی جو فائل سبمٹ کی تھی ایمبیسی میں وہ اپنی ایجنسی کی طرف سے سبمٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس پہ پرسنل جو شخص تھا جس کی اپلیکیشن سبمٹ کرنی تھی اس کے اپنے سگنیچر سے فائل سبمٹ ہوتی تھی، جس سے کوئی بھی ایکشن نہ ہی کنٹری انڈیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے ہو سکی اور نہ ہی کینیڈا نے انڈیا کو کوئی آفر کی، کیونکہ جو بھی فائل سبمٹ ہوتی تھی، جو شخص اپلائی کرتا تھا اس پہ اس کے اپنے سگنیچر ہوتے تھے، کوئی بھی لیٹر، کوئی بھی ایسی چیز نہیں وہاں پہ فائل میں تھی جس سے یہ شو ہو سکے کہ یہ فلاں جو ایجنسی ہے، فلاں ایجنٹ ہے، اس کے بہاف پہ یہ اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ شخص لوگوں کو بہکا کر 2018 سے 2022 کے درمیان، کیونکہ یہ وہ عرصہ ہے جس دوران وہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ جاری تھی، وہاں پہ لیبر کی شارٹیج تھی، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی شارٹیج تھی، اور جو یونیورسٹی ہیں ان کو اسٹوڈنٹ ریکوائرڈ تھے۔ تو جس وقت وہ اتنی اسکروٹنی نہیں تھی تو اس وقت ان لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اور ابھی جس وقت یہ 700 اسٹوڈنٹ کو پکڑا گیا تو اس وقت ان کو نوٹس جاری کیا ہے کینیڈا کی امیگریشن نے کہ ہم ان 700 اسٹوڈنٹ کو ڈپورٹ کریں گے۔ تو ابھی ان 700 اسٹوڈنٹ کی تمام فائل وہاں پہ لاکھ ہیں، ان کو ابھی ان کا پروسیجر چل رہا ہے، ان کو جلد وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اگر یہ وہاں سے ڈپورٹ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ چانس ہے کہ یہ کورٹ میں اپیل کر دیں، لیکن اس پہ یہ ہے کہ 3 سے 4 سال تک ان کو ویٹ پہ چلنا پڑے گا۔ 4 سال تک کورٹ کی پروسیڈنگ ہوگی تو اس کے بعد بھی بہت کم چانس ہے کہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ آئے، کیونکہ ان کا کیس فیک ہے اور یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہوئی ان میں ان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے۔